شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکان سے نوازا ہے، ایک مکان سے نوازا ہے۔ اب اس کے دل میں حسرت مچل رہی کہ فلاں کو اللہ نے 10 مکان دیے ہیں، کم سے کم مجھے بھی 10 مکان مل جائے۔ ایک مکان جو اس کو ملا ہے وہ اس پر فوکس نہیں کر رہا ہے، اس پر وہ شکر نہیں کر رہا ہے، 10 مکان کی اور ایکسٹرا وہ اپنے دل میں لالچ پالا ہے۔ تو یہ ایک ناشکری کی علامت ہے۔ آج تک دنیا میں شاید کوئی میل ہو تو ہو، مگر ایسا نہیں ملا جو یہ کہہ دے کہ مجھ کو بہت ہو گیا ہے، اب مجھے کسی چیز کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک مالدار شخص ملا اور کہا کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا ایک پیغام پہنچا دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قدر مال سے نواز دیا ہے، اب اس کی جو عطائیں ہیں، جو اس کی نعمتیں ہیں، مجھ سے اب سنبھال ہی نہیں جاتی۔ اب اس سے کہیے کہ بس کرے، اب زیادہ مال کی مجھ کو ضرورت نہیں ہے۔ راستے ہی میں ایک غریب شخص ملا، اتنا غریب تھا کہ اس کے اوپر بدن پر کپڑے تک نہیں تھے کہ وہ اپنے بدن کو چھپائے۔ ریت کی زمین تھی، اس زمین سے اس نے اپنے صدر کو چھپایا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جائیے گا اللہ کی بارگاہ میں تو میرا بھی پیغام پہنچائیے گا، اللہ سے کہیے گا کہ مجھے بھی دیکھے، مجھے بھی نواز دے، میرے حال کو بھی دیکھے، مجھے کب دے گا؟ لوگوں کو تو دے رہے ہیں، مجھے کب دے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کی باتوں کو سنا آپ نے اور سن کر چلے گئے اللہ کی بارگاہ میں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ، تیرا ایک بندہ ہے، وہ تیری نعمتوں کو پا کر کے وہ اب کہتا ہے کہ اللہ سے کہیے کہ بس کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے اس بندے کو جواب دے دینا اور کہہ دینا کہ تم میرا شکر کرنا بند کر دو، میں تجھے نعمتیں دینا بند کر دوں گا۔ بات کو بڑی غور سے سمجھیے گا، تو میرا شکر کرنا چھوڑ دے، میں تجھے نعمتیں دینا چھوڑ دوں گا۔ اس کے بعد اس غریب شخص کی داستان کو حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں پہنچایا، کہا کہ تیرا ایک اور بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ سے کہو کہ مجھے کب دے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ اس کو بھی جواب دے دینا اور کہنا کہ تو میرا شکر کرنا شروع کر دے، میں تجھے اور زیادہ دیتا رہوں گا اور دوں گا، بڑھا دوں گا، تیرے اوپر اپنی نعمتوں کو میں بڑھا دوں گا۔ اب حضرت موسیٰ آئے، آ کر اس مالدار شخص سے ملاقات کی اور اللہ کا پیغام پہنچایا، کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ تو اس کا شکر کرنا بند کر دے، وہ تجھے دینا بند کر دے گا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اے موسیٰ، یہ شکر والی جو دولت ہے، اس دولت کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ جب میرے پاس کچھ نہیں تھا تب بھی میرے پاس یہ دولت تھی، اور میں شکر اللہ کا اس وقت بھی کرتا تھا جب میرے پاس کوئی نعمت اس طرح کی نہیں تھی۔ تو اے موسیٰ، یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، تو شکر کر، تجھے اللہ دیتا ہی رہے گا، وہ روکے گا نہیں، چونکہ اس کا وعدہ ہے نا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، میرا شکر کرو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد اس شخص کے پاس گئے، کس کے پاس؟ اس غریب کے پاس، جس نے ریت سے اپنے بدن کو چھپایا ہوا تھا۔ کہا کہ اللہ نے تیرے لیے پیغام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اس بندے سے کہہ دینا تو میرا شکر کرنا شروع کر دے، میں تجھے اپنی نعمتوں سے نواز دیا کروں گا۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ اے موسیٰ، میں کس بات کا شکر ادا کروں؟ میرے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہیں، میرے جسم پر تن کے کپڑے بھی نہیں ہیں کہ میں اس کا شکر ادا کروں۔ کس چیز کا شکر ادا کروں؟ یہ جملہ کہنا تھا، ایک طوفان آیا ہے اور جس ریت سے اس نے اپنے بدن کو چھپایا ہوا تھا، ساری ریت کو ہواؤں نے اڑا لیا اور وہ ایک دم برہنہ اور ننگا ہو گیا وہ شخص۔ یعنی ناشکری کی جو موجود تھا وہ بھی چلا گیا۔
बात समझ ले इस चीज़। नाशुक्री इतनी बड़ी बला है, इतनी बड़ी बला है कि ये जो मौजूद होती है जो पास में, उसको भी तबाह कर डालती है। मैंने कहा कि एक शख्स के पास एक मकान है, किसी का देखकर उसको दिल में ये ख्वाहिश हुई कि काश कि मेरे पास भी उस शख्स की तरह 10 मकान हो जाते। बिला वजह की ख्वाहिश पाल कर रखना ये अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। अगर उसको चाहिए था कि 10 मकान का मालिक मैं भी बन जाऊं, उसके दिल में यह ख्वाहिश थी कि 10 मकान का मालिक मैं भी बन जाऊं, तो उसे चाहिए था कि जो उसके पास एक मकान मौजूद है उसी का पहले शुक्र अदा करे। अल्लाह से कहे अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे एक मकान से नवाजा है, रहने के लिए छत अता की है, खाने के लिए रोटी का टुकड़ा अता किया है। जब अल्लाह का ये शुक्र अदा करता तो अल्लाह का वो वादा लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र करो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। ज़िंदगी में जो परेशानियां हमारे सामने खड़ी है ना, जो मुसीबतें हमारे पास आती हैं, वो अपने हाथों की करतूत होती है, अपने हाथों की कमाए हुए अमाल होते हैं। फोकस नाशुक्री का जो है, ये वबाल जो है इंसान की ज़िंदगी में किस तरह से घर करता है उसको समाप्त करें। एक इंसान जब ख्वाहिशों को बढ़ाता है, देखिए इंसान दुनिया में गरीब नहीं होता, गरीब कोई शख्स नहीं होता। आज आपके पास ये पंखे हैं, कूलर की हवा ले रहे हैं आप, आज से 100 साल पहले बादशाहों के पास ये सब चीज़ें नहीं थी, बादशाहों के पास ये सब चीज़ें नहीं थी, मगर वो बादशाह थे। आज आपके पास कूलर है, पंखे, फिर भी कहते हैं काश की ऐसी हो जाए। ख्वाहिशों को बढ़ाकर इंसान गरीब हो जाता है। ख्वाहिशों को बढ़ाने वाला कभी वो गनी, कभी वो मालदार नहीं हो सकता। हमेशा एक ख्वाहिश मुकम्मल होगी, उससे बड़ी ख्वाहिश उसके दिल के अंदर आके घर कर लेगी। फोकस जो करना है आपको तवज्जो जो रखनी है ना, वो अपनी मौजूदा नेमत इलाही पर रखनी है। अल्लाह ने जो मुझे दिया है पहले उसका शुक्र अदा करें। किसी के पास अच्छी क्वालिटी का कपड़ा है, अब आप ये ना ख्वाहिश करो कि क्या उसकी तरह मैं भी पहनता, कि आप नाशुक्री कर रहे हैं। आपका बदन ढपा है, पहले उसका शुक्र तो अदा करो यार। ये शुक्र अदा करो कि अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ने बदन ढांपने के लिए कपड़े अता किए, तो वादा है ये अल्लाह का कि मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। जब इसका शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें और ज़्यादा देगा। ये दुनियावी जो मुसीबतें हैं, मैं उसकी बातें कर रहा हूँ। एक इंसान सर में दर्द होता है, उसके सर में थोड़ी सी दर्द उठ गई, अब वो किसी का फ़ोन आ रहा है, यार क्या बताऊँ तबीयत ख़राब, क्या हुआ सर में दर्द, कहीं जा रहा किसी से मिल रहा यार सर में दर्द है, हर किसी से मिल रहा यार सर में दर्द है, कोई मुलाकात होगी यार सर में दर्द है। जब अच्छे थे किसी से बताए मैं अच्छा हूँ, नाशुक्री है ना ये। थोड़ी सी दर्द सर में आई तो सबको ढिढोरा पीटने लगे, हर किसी से फ़ोन पर मुलाकात में सबसे कहने लगी सर में दर्द है। जब अल्लाह ने आपको अच्छा रखा था तो कहते हैं अल्लाह का शुक्र मैं बहुत अच्छा हूँ। सुबह होती तो कहते हैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि रात को उसने मेरी खूबसूरत गुजारी, अब सुबह से नवाज दिया है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो अल्लाह ताला जब इस शुक्र को जब सुबह में अदा करोगे फजर की नमाज पढ़ करके, तो इस शुक्र की बरकत से अल्लाह पूरे दिन को खूबसूरती के साथ गुजार देगा और पता भी नहीं चलेगा। जो मुसीबतें आती हैं ज़िंदगी में, ये नाशुक्री की वजह से आती हैं। दुनियावी जो अजाब है, दुनियावी जो मुसीबतें हैं वो बहुत थोड़ी होती हैं, उसका इंसान सामना कर सकता है, उससे इंसान टकरा सकता है और टकरा कर अपने आप को बचाव कर सकता है अपने आप को। मगर अल्लाह फरमाता है वाला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर नाशुक्री करोगे तो जान लो मेरा अजाब बड़ा सख्त है, मेरा जो अजाब है वो बड़ा सख्त है। हमें तरीका जो ज़िंदगी गुजारने का दिया कि पहले आप शुक्र करें, और जब शुक्र करोगे, जब अपने ऊपर मौजूद नेमतों का जब शुक्र करोगे, तो अपने घर में जो बच्चे छोटे छोटे खेलते हैं ना, उनके बचपने की नन्ही नन्ही मुस्कुराहट का भी लुत्फ़ पाओगे आप। खूबसूरत खूबसूरत उनके तोतले बोल जो होते हैं, उससे आप मज़े उठाओगे और ज़िंदगी बड़ी सुहानी बड़ी खूबसूरत गुजरेगी। मगर जब नाशुक्री करोगे, ख्वाहिशात को मज़ीद बढ़ाओगे,
تو بچے گھر میں کھیل رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے سامنے جوان ہو جائیں گے، ان کے بچپنے سے کوئی لطف نہیں اٹھا سکو گے اور زندگی یوں ہی پریشانی میں گزرتی رہے گی۔ اور وبال یہ آئے گا، یہ وبال آئے گا کہ ناشکری کی نحوست سے جو ایک مکان اللہ نے دے رکھا ہے وہ بھی آپ کا ایک دن چلا جائے گا۔ 1 لاکھ کا مالک بنا دیا ہے، 1 لاکھ پر شکر کریں، فوکس اس 1 لاکھ پر کریں۔ اب 1 کروڑ کی خواہشیں پالنا 1 لاکھ کو بھی تباہ کر دے گا، اور اگر 1 کروڑ کی خواہش ہے تو پہلے 1 لاکھ کا شکر ادا کر لو۔ اللہ مجھے اتنا عطا کر دیا ہے، تیرا کروڑ شکر ہے، تو نے مجھے 1 لاکھ سے نوازا ہے۔ تو اللہ کی عزت کی قسم، چونکہ میں قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ اللہ کا وعدہ ہے، ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے 1 لاکھ کا 10 لاکھ کر دے گا اور آپ کو احساس تک نہیں ہوگا، چونکہ اس نے وعدہ کیا ہے لئن شکرتم لازیدنکم۔ تو عزیزو، اس چیز کو ذہن میں بٹھا لو کہ خواہشوں کو پال کر کے، دل میں بڑی بڑی خواہشوں کو بٹھا کر رکھنا، یہ اپنے آپ میں اپنے لیے مصیبت کھڑی کرنا ہے، عقل مندی نہیں، یہ حد درجہ یہ بے وقوفی ہوتی ہے۔ چونکہ خواہشوں کو پال لینے سے خواہشیں مکمل نہیں ہو جاتی۔ شدید گرمی پڑ رہی ہے، اگر ہر کسی سے کہیں یار بڑی گرمی ہے، بڑی گرمی ہے، بڑی گرمی ہے، تو کیا یہ کہنے سے گرمی کم ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ بار بار کہنے سے بڑی گرمی ہے، کہو آپ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور پھر کہا اللہ اس گرمی کو کم کر دے، تو گرمی کم ہونے کا یہ پھر ایک ذریعہ بنے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کسی چیز کا بار بار ذکر کرنے سے وہ چیز ختم نہیں ہو جاتی۔ اگر وہ ناشکری کی صورت میں ہے، اگر آپ ناشکرے بن جائیں گے تو نحوستیں بھی اسی طرح آپ کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی۔ اور اگر بار بار آپ شکر ادا کرو گے، اللہ کی نعمتوں کو بار بار گنواؤ گے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دن اتنا نواز دے گا کہ جو اس نے وعدہ کیا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، میرا شکر کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اس کو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے پاتا ہوا دیکھیں گے۔ عزیزو، جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں وہ صرف شکر کی فضیلت اور ناشکری کے وبال۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ریت سے بدن ڈھانپنے کا ایک ذریعہ دیا تھا، وہ چاہتا تو ریت سے بدن ڈھانپتا اور پھر کہتا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بدن ڈھانپنے کے لیے اپنی ہی زمین سے مجھے ریت عطا کی ہے۔ تو اللہ کی عزت کی قسم، اللہ تعالیٰ اسے کپڑا بھی عطا کر دیتا، مگر جو ہی اس نے ناشکری کی اور کہا کہ میں کس بات کا شکر ادا کروں، اللہ نے تو مجھے تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے بھی نہیں دیے، اتنا کہنا تھا کہ ایک طوفان آیا اور اس ریت کو بھی اڑا لے گیا، یعنی جو موجود تھا وہ بھی چلی گئی۔ تو ناشکری ہمارے سامنے ایک ایسی بلا چلی ہے، ایک ایسا ماحول قائم ہو گیا ہے نا کہ اس مصیبت میں اکثر و بیشتر افراد مبتلا ہیں، اور آئے دن چاہے وہ اچھا خاصا مالدار شخص ہو، چاہے وہ میڈیم کلاس کا شخص ہو، چاہے وہ ایک دم لو کوالٹی کا آدمی ہو، یہ تینوں افراد اپنے جب ملاقات کریں تو کسی کے منہ سے، زبانِ دل سے یہ نہیں مل پاتا ہاں یار اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا کروڑا کروڑ شکر ہے کہ میں بہت ٹھیک ہوں۔ جس سے بھی ملو تو کچھ نہ کچھ پریشانیاں وہ گنا ہی دیتا ہے۔ ہر کوئی اپنے پریشانی میں مبتلا ہو کر کے ناشکری کرتا ہے۔ پریشانیوں پہ صبر کرے، اور جب نعمتیں ملیں، اور نعمت تو ہر چیز ہے اللہ کی، سانسیں جو لیتے ہیں نا یہ بھی بڑی نعمت ہے، ایک سانس کا اگر شکر ادا کرو تو یہ بھی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ آپ شکر ادا کریں۔ یہ اللہ کا ایک جو جسم میں جتنے پرزے ہیں، ایک حصہ یہ اللہ کی جو نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، ہم اس کا اگر شکر ادا کرنے لگ جائیں تو زندگی ختم ہو جائے گی، ہماری سانسیں رک جائیں گی، مگر اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کبھی یہ کریں کہ میں اللہ کا شکر ادا کیا کروں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ بہت کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا، وہ تو پچھلے زمانے تھے کہ کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، پھر بھی وہ لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اس شکر کی بدولت اللہ تعالیٰ انہیں خوب نوازتا تھا، اتنا نوازتا تھا کہ جس طرح میں نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص نے کیا کہا، اللہ سے کہیے کہ اب اپنی نوازشوں کو بند کر دے، اب اس کی نعمتیں سنبھالی نہیں جاتی۔ تو اللہ نے کہا شکر کرنا بند کر دو، میں نعمتیں دینا بند کر دوں۔ تو شکر کی فضیلت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، اور جب ناشکری کریں گے تو اس کا وبال اپنی آنکھوں کے سامنے خود دیکھیں گے۔ یہ اللہ کا